ونزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے طلباء اور طالبات بعض اوقات کلاس کے اندر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سوالات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے قرآن کے ترجمے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہوں، لہٰذا ان طلباء و طالبات کی آسانی کے لیے یہ آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ جب ریوائز کریں اپنے درس کو تو ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ آسانی ہو۔ پہلا سبق، خدا کی نشانیاں۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی کا مطلب ہے سے، ذریعے، اسم کا مطلب ہے نام، اللہ یعنی خدا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے نام سے کے بعد بریکٹ کے اندر شروع کرتا ہوں لکھ سکتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اب چونکہ الرحمن اللہ کی صفت ہے، اس لیے جب بھی آپ کسی اسم کے ساتھ اس کی صفت کو لانا چاہیں تو جو کا لفظ آپ بڑھا سکتے ہیں، یا جو کی یا جو آپ بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کریں گے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ چونکہ اردو ادب کے اندر ہم جب دو نام ایک ساتھ آتے ہیں تو ان دونوں ناموں کے بیچ میں اور لگا لیتے ہیں۔ عربی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اور لکھ لیا جائے، بعض اوقات واو کا لفظ آتا ہے، کبھی نہیں آتا، تو یہاں پر واو کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ اردو ادب کا تقاضا ہے کہ دو لفظ کے درمیان، دو اسموں کے درمیان اور لکھا جائے، تو آپ لکھیں گے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں اور کے لیے عربی میں کوئی کوئی لفظ یہاں پر آیت کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ لکھیں گے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان بے شک یا بتحقیق، فی ذالک، فی یعنی میں، ذالک یہ یا وہ، لیکن چونکہ یہ میں یا وہ میں اس کا کوئی سینس نہیں بڑھتا اردو کے اندر، لہٰذا اس یہ یا وہ کے جگہ پر آپ اس لکھیں گے۔ ظاہر ہے ذالک اس میں اشارہ ہے، چاہے آپ یہ کہیں یا اس کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو موقع مناسبت کے حساب سے آپ لکھیں گے فی ذالک یعنی اس میں، بے شک اس میں لا آیاتن، لا کا مطلب ہے حتمن یقینی، لیکن چونکہ انا کا مطلب بھی حتمن ہے یقینی ہے اور لا بھی ہے، تو دو دفعہ آپ حتمن لکھنے کے بجائے لا کا ترجمہ یہاں نہیں کریں گے۔ جہاں جس آیت کی ابتدا میں انا ہو اور بعد میں لا ہو تو آپ لا کا ترجمہ نہیں کریں گے، تو آیاتن کا ترجمہ کریں گے، نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون اس گروہ کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ تیسری آیت، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ان فی ذالک بے تحقیق اس میں لآیات نشانیاں ہے، لقوم اس گروہ کے لیے، اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، یعقلون جو سمجھتے ہیں۔ عقل رکھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہاں کہیں گے جو سمجھتے ہیں۔ فکر کرنا اور سمجھنے میں فرق ہے۔ مثلا فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، فرض کریں ہر انسان سوچتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان سمجھ بھی جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے تو ہیں لیکن ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جو سمجھتے نہیں ہیں، تو یعقلون کا مطلب ہے جو سمجھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ ان فی ذالک بتحقیق اس میں لآیتن نشانی ہے، دیکھیں یہاں غور کریں، اوپر آیاتن آ رہا تھا، اب آیتن یعنی یہ واحد ہے، آیاتن جمع ہے،
لآیتن نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، یتفکرون جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں۔ نیکسٹ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، بتحقیق اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، یعقلون کا مطلب جو سمجھتے ہیں۔ إن في ذلك لآية للمؤمنين، اس کے بعد ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بتحقیق اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے۔ نیکسٹ، ومن آياته أن خلقكم من تراب، و اور من میں سے، آیات ہی اس کی نشانیوں، نشانیوں ہیں، آیات یا کے اوپر الف ہے تو یہ جمع ہے، آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ کی، خلقکم اس نے خلق کیا تم سب کو، من ترابن مٹی سے، اور میں اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خلق کیا تم سب کو مٹی سے۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماواتی خلق یعنی پیدا کرنا، سماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، واختلاف السنتکم اور فرق ہونا تم سب کی زبانوں، و الوانکم اور تم سب کے رنگوں میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اور فرق ہونا تم سب کی زبانوں اور رنگوں میں۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔